کل کے درس میں آپ حضرات نے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 کا شان نزول سن لیا تھا اور خلاصہ تفسیر بھی. آج انشاءاللہ ترجمہ ہوگا اور جو تفسیر میں باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ عرض کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. شرح نزول آپ نے سن لیا تھا. قل فرما دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہٰذا تم جدا رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں. لیکن جدا رہنے سے مراد آپ نے سن لیا تھا کہ صرف ہم بستری منع ہے. اور یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ جب عورتوں کو ماہواری آئے تو ان کے ہاتھ کا کھانا پینا وہ اس کو سمجھتے تھے کہ بالکل یہ منع ہے، حتیٰ کہ انہیں گھر سے نکال دیتے تھے. تو قرآن پاک نے اس چیز کی وہ تردید کر دی کہ صرف عورتوں سے جدا رہنا اس حال میں صرف ان سے ہم بستری نہیں ہو سکتی. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرہ جب ایسی حالت میں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس لیٹتے بھی تھے، اپنے جسم کے ساتھ بھی لگاتے اور بوس و کنار بھی فرماتے، صرف اس چیز کے لیے تاکہ آئندہ پتہ چل جائے امت کو بھی کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں اور یہودیوں کا وہ نظریہ بالکل غلط ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے خود اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت فرمایا. تو اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ. مقاربت سے مراد ان سے ہم بستری نہ کرو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل تو وہ ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں اور وہ میں نے عرض کر دیے تھے. کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق بہت زیادہ شرم و حیا کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے متعلقہ مسائل مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اہل علم سے پوچھتے رہنا چاہیے. تو ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان عورتوں کو پتہ ہوتا ہے 8 دن ہے یا 10 دن ہے. جب وہ دن گزر جائیں تو اگرچہ عورت غسل نہ بھی کرے پھر بھی اس سے ہم بستری جائز ہے. تو ہم بستری کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ غسل عورت پر ضروری ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، عبادات کے لیے. تو اور اگر اس سے پہلے یعنی کہ جو عورت کی عادت ہوتی ہے اتنے دن سے پہلے ہی وہ ماہواری آنا بند ہو جائے تو پھر عورت انتظار کرے گی اتنے وقت کا کہ جو ایک نماز کے اوپر جو وقت گزرتا ہے نا ایک نماز کا، اتنا انتظار کرے گی. تو اگر اتنا وقت گزر جائے پھر وہ اگر ماہواری نہیں آ رہی تو پھر خامد کے لیے ہم بستری کرنا جائز ہو جائے گا. اور بھی اس متعلقہ جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ کافی موجود ہیں. تو فرمایا جب عورتیں پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس آؤ، یعنی ہم بستری کر سکتے ہو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو فطری طریقہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس جگہ تم ہم بستری کرو. تو ارشاد فرمایا کہ پھر جب عورتیں پاک ہو جائیں تو آگے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت فرماتے ہیں. اگر پہلے کچھ غلطی ہو گئی وہ معاف ہے، توبہ کر لیں اللہ قبول فرما لیں گے. جیسا کہ یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ بھئی عورتوں کو ان دنوں میں ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی منع ہے. تو اگر کسی آدمی کا اس طرح کو کوئی نظریہ تھا یا وہ غلط اس طرح کا فعل ہو گیا، توبہ کر لے، اللہ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے. تو میں نے کل جو بات عرض کی تھی وہ ایسے نہیں عرض کی تھی، چونکہ ہم سے لوگ آگے مسائل پوچھتے ہیں کہ ایسے نوجوان جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ پھر بیچارے جو شریعت کے احکام ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہی ہمارے لیے حلال ہیں. حتیٰ کہ خامد بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں بھی شریعت نے ہمیں اصول بتائے ہیں، قواعد بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں، اس میں بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہر مسلمان نوجوان مرد عورت کو شادی سے پہلے ضرور سیکھنے چاہیے. ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. تو حرث سے یہ بات سمجھ آئی کہ شادی کا جو مقصد ہے نا وہ ہے نیک اور صالح اولاد پیدا ہو اور وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شادی کا مقصد ہے. شادی کا مقصد صرف شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، صرف جنسی تسکین نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، ایک تو شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ انسان کی پاکیزگی، پاک دامنی، تاکہ وہ زنا اور دوسری غلط کاریوں سے بچ سکے. اور دوسرا مقصد شادی کا اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ہے نیک اولاد کا حصول، نیک اولاد کا حصول.
کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں اور تمہاری کھیتیاں، جیسے انسان کی فصل اور اپنا زمین ہوتی ہے نا، اور وہاں زمین کو یعنی اس پر محنت کرنا اور اس سے مقصود ہوتا ہے فصل کی پیداوار، تو ایسے ہی عورتوں کو اور بیویوں کو بھی اللہ نے انسان کی کھیتی فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود یہی ہے کہ نیک اولاد پیدا ہو، تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادیاں کرو کہ جو محبت کرنے والی ہوں اور وہ بچے زیادہ جننے والی ہوں، کیونکہ میں قیامت والے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، کثرت پر فخر کروں گا۔ تو یہ آیت مبارکہ سے اشارہ کر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی منصوبہ بندیاں اور ان چیزوں کا تعلق یہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، اسلام کا اصول یہی ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو بھی روح دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ جو منصوبہ بندی کا یہ جو ایک پیغام اور یہ جو دنیا میں پھیلایا گیا ہے، یہ اسلام کا وہ نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا درس ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو، مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، طریقہ جو بھی اختیار کرو، لیکن صرف اس جگہ ہم بستری کر سکتے ہو جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ شریعت نے واضح حکم دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ غیر فطری طریقہ اس پر لعنت کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے کل حدیث میں آپ کے سامنے سنا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی ہیں جن پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے جہنمی لوگوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں چلا جائے۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتا ہے۔ یہ واضح طور پر یہ چیز سمجھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ سخت گناہ ہے، بالکل اس کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وقدموا لانفسکم، اچھا یہ آخر میں یہ جملہ تو پہلے ذکر ہوا تھا اس سے پہلے کہ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے پہلے اس چیز کا حکم آیا، پھر اس کے بعد اپنی عورتوں کے بارے میں حکم آ گیا کہ ان ایام میں تم ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے، جب پاک ہو جائیں پھر اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد فطری طریقے کا بیان ہوا کہ فطری طریقے سے تم اپنی شہوت پوری کرو، غیر فطری طریقے سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا آگے اس کے بعد پھر جو جملہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقدموا لانفسکم، کہ ان لذتوں میں پڑھ کے اپنی آخرت کو نہ بھول جانا، یہ سمجھو کہ مقصود ہی ہے زندگی کا یہ ہے نہیں، فرمایا کہ اپنے آپ کے لیے اپنے فائدے کے لیے آگے بھی نیک عمل کر کے بھیجو، نہیں سمجھائے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ عورتوں کے چکر میں پڑھ کے اپنی زندگی جناب برباد کر دو، وقدموا لانفسکم، جو اگلی زندگی ہے نا آخرت والی اس کے لیے بھی آگے نیک عمل کر کے بھیجنا۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بعض لوگ صرف پیٹ بھرنے کی خاطر زندگی وہ برباد کر دیتے ہیں، نیک عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، بعض عشق و شوقی کے چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، عورتوں کے چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، بعض مال جمع کرنے کے چکر میں، اور جہاں پر جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر جا کر وہاں سالوں کی کوئی بات نہیں ہے، گنتی وہاں نہیں ہے، ہمیشہ جا کر رہنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو فرمایا وقدموا لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے جو آخرت والی زندگی ہے نا نیک عمل کر کے آگے بھیجو۔ مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک بندہ تھا نا بہت بڑا سیٹھ امیر بندہ، تو وہ اس کی کئی بیویاں تھیں، تو وہ نا ایک جو غریب بندہ تھا نا غریب، تو وہ کہیں نکلا تو وہاں آپس میں بیٹھے تو بادشاہ ہونے لگی، تو وہ کہنے لگا جی آپس میں باتیں شروع ہو گئی کھانے کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے، تو وہ جو غریب بندہ تھا اس نے کہا جی ہم تو روزانہ مزے کے مزے کھانے کھاتے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہر مہینے میں نئی شادی کرتا ہوں۔ وہ جو تھا نا غریب بندہ اس نے کہا کہ ہم تو روزانہ اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور ہر مہینے میں نئی شادی کرتا ہوں۔ وہ سیٹھ کہنے لگا یار یہ کیسے، میں تو اتنا امیر بندہ ہوں میں بھی ہر مہینے شادی نہیں کرتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں کھانا اس وقت کھاتا ہوں جب خوب بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس وقت میں کھانا کھائے کیسا بھی ہو تو مجھے بہت لذیذ محسوس ہوتا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ جب خوب بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے بہت ہی لذیذ محسوس ہوتا ہے، اور میں مہینے کے بعد ہم بستری کرتا ہوں اپنی بیوی سے تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد میں نئی شادی کر رہا ہوں، اور تم روز کرتے ہو تو تمہیں پھر اس کے لیے خیالات جو نا وہ اور بنانے پڑتے ہیں، تو تمہیں وہ لذت نہیں آتی جو ہمیں آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو مہینے کے بعد ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر مہینے نئی شادی کرتے ہیں۔ بس مقصد یہ کہ
جو اللہ نے ضرورت کی چیز رکھی ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اس لیے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے فائدے کے لیے بھی نیک عمل کر کے آگے بھیجو۔ پھر آگے جملہ آ گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تمام معاملات میں، ہے جی، تمام اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھو جی اب یہ بیوی ہے تو میری بیوی ہے تو میں جیسے مرضی استعمال کروں، نہیں، اللہ سے ڈرو اور شریعت کے اصول کی پابندی رکھو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، تم اللہ سے ملنے والے ہو، تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک معاملے کا حساب دینا ہوگا۔ تو یقین کریں کہ ایسے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، تو انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسے قائم رکھنا ہے، شریعت کی اس کے اندر کیا اصول اور ضابطے اور کیا قوانین ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو شریعت نے جو اصول اور ضابطے بتائے وہ انتہائی پاک صاف ستھرے ہیں، ان کے مطابق انسان کو اپنے تمام معاملات وہ کرنے چاہیے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ زندگی جتنے مرضی گزار لو، جو مرضی کر لو، کہاں جاؤ گے آخر؟ ایک دن تو مرنا ہوگا نا، پھر اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے شریعت کے اصولوں کی پابندی کریں گے، شریعت کے مطابق اپنے تمام معاملات اپنائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں، آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے دنیا میں بہترین چیز جو انسان کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کی نیک بیوی ہے، کہ جو اس کے لیے آخرت کے امور میں معاون بنے، ہے جی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس معاشرے میں، اس دور میں جب کہ بے حیائی اور فحاشی کا دور ہے، یہ چیزیں اس وقت تک ہماری نسل کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم انہیں دینی ماحول میں لائیں نہ، اور بالکل کھلے واضح لفظوں میں انہیں یہ چیزیں نہ بتائیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو برائی ہے وہ سیلاب کی طرح ہے۔ تو جتنا بڑا پانی کا ریلا ہوتا ہے اس کے سامنے بند بھی اتنا بڑا باندھنا پڑتا ہے تب جا کر پانی رکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ گول مول باتیں کرے، گول مول باتیں کریں اور یہ کہ جی ہماری نسلیں سمجھ جائیں گی، نہیں نہیں، انہیں کھلم کھلا یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے شادی کرنی ہے، دنیا میں نکاح کرنا ہے، وہ بھی ہم نے شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اور یقین کریں سنت کے اندر جو اللہ پاک نے دنیا آخرت کی جو فائدہ اور لذت رکھی ہے نا وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم سنت کے مطابق آئیں تو صحیح، سنت کے مطابق چلیں تو صحیح۔ اب دیکھو نا اس وقت اکثر لوگوں کی اولاد نافرمان ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اب یہ مسائل سمجھنے ضروری ہیں کہ ماہواری کے ایام میں جو لوگ ہم بستری کرتے ہیں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جب اپنی بیوی کے پاس جانے لگو تو اس سے پہلے دعا پڑھ کے جایا کرو، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اب یہ چیزیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب اولاد جب ہوتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے تو اس میں پھر والدین روتے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں والدین کی اپنی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کی عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں ضروری علم کے اندر کہ ان چیزوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور پھر جا کر میرے بھائیوں اولاد بھی انشاءاللہ ہوگی، وہ نیک ہوگی، صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔